علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری راہ جنت ہے۔ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام، جس نبی محترم علیہ السلام کی نافرمانی راہ دوزخ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار اور فرما بردار بنائے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کا دنیا میں آنے کا مقصد قرآن کریم میں واضح بیان کیا ہے۔ انسانوں کا دنیا میں آنے کا مقصد فقط ایک ہی ہے، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے جن و انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا مقصد بیان کیا ہے کہ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے لوگوں، اے انسانوں، تم اپنے خالق و مالک رب العالمین کی عبادت کرو، وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تم سے پہلے بھی بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا جا چکا ہے، اور تمہارا عبادت کرنے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ جو تقوی ہے یہ عبادات کے لیے بڑا لازم عمل ہے، اور تقوی کا معنی ہوتا ہے ڈرنا۔ لغوی معنی ہے ڈرنا اور ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، اور تقوی کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا، نیکی سے محبت کرنا، گناہ سے نفرت کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تقاضوں کو پورا کرنا، اس چیز کا نام تقوی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جس بھی عبادت کا نام لیا ہے، جس عبادت کا ذکر کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہر عبادت کے ساتھ اپنے بندوں سے، اہل ایمان سے تقوی کا مطالبہ کیا ہے۔ نماز کا قرآن کریم میں ذکر ہوا تو مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا کیا۔ رمضان المبارک کے روزوں کا ذکر ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطالبہ تقوی کا کیا۔ بیت اللہ کے حج کا ذکر قرآن کریم میں ہوا، مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا کیا۔ جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ قرآن کریم میں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطالبہ تقوی کا کیا۔ زکوٰۃ کا ذکر آیا، مطالبہ تقوی کا کیا گیا۔ صدقہ خیرات کا ذکر آیا، مطالبہ تقوی کا کیا گیا۔ عدل و انصاف کا ذکر آیا، مطالبہ تقوی کا کیا گیا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر آیا، مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا کیا۔ عزیز و اقارب کی ضروریات کا خیال کرنے کا ذکر آیا، مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا کیا۔ حتیٰ کہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی قرآن کریم میں ذکر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے مطالبہ تقوی کا کیا، اور فرما دیا انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک ہم وہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہیں جو عمل تقوی کے مطابق ادا کیے ہیں۔
انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم کوئی عمل جو تقوی کے بغیر کیا جائے ہم قبول نہیں کرتے۔ وہ اگر نماز ہو اس میں تقوی نہیں، فرما برداری نہیں، اطاعت گزاری نہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ تمہاری ضائع ہے۔ اگر روزہ ہے اس میں اللہ کا ڈر نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری نہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے روزوں کو قبول نہیں کریں گے۔ اگر تم بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جاتے ہو، اگر تمہارے دل میں تقوی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے حج کو قبول نہیں کریں گے۔ کوئی بھی عمل کیا جائے ثواب کی نیت سے، اس کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں۔ پہلا اخلاص کا ہونا ضروری ہے، دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ہونا ضروری ہے۔ ان دونوں شرائط کے بغیر اللہ پاک کوئی عمل قبول نہیں کرتے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرنے والے صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کاش ان کے دل میں اتنا ڈر تھا، اتنا تقویٰ تھا، کہا کرتے تھے کاش میں ایک درخت ہوتا تو لوگ میرے نیچے آرام کرتے، میرے لیے یہی کافی تھا۔ بے شمار صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، ان کے تقوی کو دیکھیں، ان کا اللہ سے ڈرنا دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر، بے شمار آیات میں واضح فرما دیا اتقوا اللہ، لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، فرمایا پیارے علی بتلائیے، پیارے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بتلائیے تقوی کس چیز کا نام ہے؟ پیارے عمر فرماتے ہیں ایک شخص ایک جنگل سے گزر رہا ہو، جھاڑی دار درخت ہوں، اس راستے سے گزر رہا ہو، جس نے اپنے جسم و لباس کو بچا لیا، اپنے جسم و لباس کو بچا لیا اور گزر گیا، جو اپنے جسم و لباس کو بچا کر گزر گیا، پیارے عمر بن خطاب فرماتے ہیں وہ بچ گیا، اس نے تقوی اختیار کر لیا۔ یہ زندگی کی مثال دیتے ہوئے فرمایا دنیا کی زندگی میں زندگی گزارتے ہوئے جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچ گیا، گناہوں سے بچ گیا، اس شخص نے تقوی اختیار کر لیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کیسے تقوی کا مطالبہ کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اور ڈرنا کیسا؟ حق تقاتہ، ڈرنے کا حق ادا کر دو، ڈرنے کا حق ادا کر دو۔ وہ ڈرنے کا حق ادا کیسے ہے؟ دنیا کی زندگی میں اللہ کی فرما برداری کی جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری کی۔ کیسی اطاعت، کیسی فرما برداری؟ جب اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سن لیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچ جائے، پیغام کو سن کر، پیغام کو محسوس کر کے پھر اپنا جتنا مرضی نقصان ہو جائے، اپنا ہر چیز قربان ہوتی ہے تو ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو قربان مت کرنا۔ ہم معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، ہمارے ساتھ بے شمار معاملات پیش آتے ہیں۔ ایک طرف دنیا کی عیش و عشرت آتی ہے، دنیا کی شان و شوکت آتی ہے، اور دوسری طرف دین اسلام کے احکامات آتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے ہم مسلمان ہیں دنیا کی عیش و عشرت کو نظر انداز کر کے دین اسلام کے احکام کو اپنائیں۔ اے ہم مسلمان، اللہ نے تو یہ فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ،
اے ایمان والو مجھ سے ڈر جاؤ اور ڈرنے کا حق ادا کر دو، ڈرنے کا حق ادا کرو۔ بندہ ڈرنے کا حق ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عزتوں میں اضافہ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شانوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا گیا من اکرم الناس، اللہ کے پیغمبر بتلائیے لوگوں میں عزت والے کون سے لوگ ہیں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا مال و متاع والے، عیش و عشرت والے، پوستوں والے، بلکہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک لفظ بیان کر کے بات کو مکمل کیا، فرمایا قال اتقاہم، تم میں سے وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے جو سب سے زیادہ اپنے اللہ سے ڈرنے والا۔ ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، دین کے معاملے میں اپنی مرضی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ کا بڑا ڈر ہے، نمازوں کی ہمیں پرواہ نہیں، ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے بڑے ڈرنے والے ہیں، ہم حق بات بول نہیں سکتے، ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے بڑے ڈرنے والے ہیں، سچ کی پاسداری کر نہیں سکتے، ہم کہتے ہیں ہم بڑے اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہمیں بڑی موت یاد ہے، ہمیں آخرت کی بڑی فکر ہے، ہمیں قبر کی بڑی یاد ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کا حق مارنے سے ہم باز نہیں آتے۔ اللہ نے تو یہ حکم دیا تھا حق تقاتی ہی، مجھ سے ڈرنے کا حق ادا کر دیا جائے، مجھ سے اس انداز سے ڈرا جائے کہ حق ادا ہو جائے۔ حق ادا اس وقت ہوگا جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کا تابعدار بن جائے گا، جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو ایک نصیحت فرمائی تھی، فرمایا اے ابو ذر اتق اللہ حیث ما کنت اینما کنت، اپنے اللہ سے ہر وقت ڈرتا رہے، تو جہاں مرضی رہے مگر تیرے دل میں ہر وقت اللہ کا ڈر ہو، ہر وقت ہر لمحہ تیرے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے مجھے فرمایا تو جہاں بھی ہو اللہ سے ڈر، اور ساتھ بات کی وضاحت فرما دی اگر تجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، اگر تجھ سے کوئی خطا ہو جائے، اگر تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے فوراً نیکی کر گزر، کیونکہ جب تم نیکی کرے گا نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اس گناہ کو مٹا دے۔ گناہ کے بعد نیکی وہی کرے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر آئے گا، غلطی کرنے کے بعد نیکی وہی کرے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جس کے دل میں تقویٰ ہوگا۔ اور ساتھ فرمایا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پچھلی نصیحت فرمائی جب تو لوگوں کے ساتھ ملاقات کرے، جب تیرے میل جول لوگوں کے ساتھ ہو، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر ان سے ملاقات کی۔ 3 نصیحتیں کی، ہر لمحے دکان پہ ہے تو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، مسجد میں ہے تو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، بازار میں ہے تو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، کسی بھی مقام پہ تو ہو تیرے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اگر تجھ سے غلطی ہو جائے خطا ہو جائے فوراً نیکی کر گزر، نیکی کرنے کی وجہ سے تیری اس غلطی کو مٹا دیا جائے گا۔ اور جب لوگوں سے تیری ملاقات ہو، جب لوگوں سے میل جول ہو، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر ان سے ملا کر، جب تو ایسی زندگی کو اپنائے گا تو تم متقی بن جائے گا۔ تقویٰ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا معمولی عمل نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے سوال کرنے والے نے ایک سوال کیا، اللہ کے پیغمبر بتلائیے جنت میں اکثریت کن کی ہوگی؟ مختصر سوال کیا، جنت میں اکثریت کن کی ہوگی؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، حج ادا کرنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، دیگر عبادات کرنے والے۔ 2 باتیں بیان کی۔ پہلی بات اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ دوسری بات اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا سب سے اچھا اخلاق ہوگا۔
ہم نے تو نمازوں کو تقوی سمجھ لیا، روزوں کو تقوی سمجھ لیا، حج صدقہ خیرات کو تقوی سمجھ لیا کہ اسی میں تقوی ہے۔ اخلاقیات کو ہمارا معاشرہ بھول چکا ہے، لوگوں سے تعلقات کے بارے میں ہم بھول چکے ہیں، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کے بارے میں ہم بھول چکے ہیں۔ بھائی بھائی سے ناراض ہے، بھائی بھائی سے جدا ہے، عزیز و اقارب ایک دوسرے سے جدا ہے۔ مسلمان ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم بڑے روزے دار ہیں، ہم ہر سال حج کرنے والے، ہر سال اپنے مال کی زکات نکالنے والے۔ دوسرا جو ٹاپک ہے اس حدیث مبارکہ پہ، چھوٹی سی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے لمبا چوڑا خطاب نہیں فرمایا، بڑے بڑے اعمال کا تذکرہ نہیں کیا کہ یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ مختلف دو باتیں بتلا دی، تمہارا دل میں اللہ کا ڈر ہونا ضروری ہے اور اچھے اخلاق کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان دونوں میں سے ایک بھی کمی آ گئی، اللہ کے پیغمبر کی فرمان کے مطابق وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اس کی بھی دلیل موجود ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی جماعت سے ایک سوال کیا تھا، فرمایا میرے صحابہ بتلائیے تم میں سے کوئی ایک جواب دے کہ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، اللہ کے پیغمبر جی مفلس اس کو کہتے ہیں جس کو پاس مال و متاع نہ ہو، جس کے پاس روپے پیسہ نہ ہو، غریب ہو۔ مفلس کا معنی غریب ہوتا ہے کہ غریب کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا جس کے پاس مال و متاع نہ ہو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہلکے سے مسکرائے اور فرمایا میرے صحابہ تم نے غلط مطلب سمجھا ہے غریبی کا، تم نے غلط مطلب جانا ہے غریبی کا، کہ جس کے پاس مال و متاع نہیں وہ غریب ہے، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں وہ غریب ہے، جس کے پاس عیش و عشرت نہیں وہ غریب ہے۔ بلکہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ غور کر لو، غریب میری امت کا وہ شخص ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، وہ اپنے اعمال لے کر آئے گا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اعمال کیسے ہوں گے؟ پہاڑوں کی مانند۔ پہاڑوں کی اونچائی کتنی ہوتی ہے؟ کتنے اونچے اونچے پہاڑ ہوتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں پہاڑوں کی مانند اعمال ہوں گے۔ جب اللہ کی عدالت میں آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اعمال کو دیکھیں گے، اس کو جنت دینے والے ہوں گے، ابھی جنت کے آرڈر نہیں لگے ہوں گے۔ اس پہ بھی بات غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ کی ڈائری میں وہی اعمال قبول ہوتے ہیں جو دو شرطوں پر ہو، ایک اخلاص، ایک اطاعت مصطفیٰ۔ جو اخلاص سے عمل خالی ہو، اطاعت مصطفیٰ سے خالی ہو، وہ اللہ کے رسول کے اللہ کی ڈائری میں لکھے نہیں جاتے، فرشتے نوٹ نہیں کرتے۔ جب تک بندے کے اعمال دو شرطوں کے مطابق نہ ہو، اخلاص سے خالی ہو، اطاعت مصطفیٰ سے خالی ہو، وہ عمل اللہ کی ڈائری میں فرشتے نہیں لکھتے۔ اور یہ آنے والا شخص ہے، اس نے اعمال بھی اخلاص کے ساتھ کیے تھے، اس نے اطاعت مصطفیٰ کے مطابق اعمال کیے تھے، دونوں شرطوں پر اعمال تھے۔ پہاڑوں کی مانند اعمال اسی لیے ظاہر کیے گئے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے آرڈر لگانے والے ہی تھے، ایک صدا لگی، دوڑتا ہوا ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا اللہ آپ نے تو قرآن میں فرمایا تھا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلِمُ لِنَفْسٍ شَيْئًا، کہ قیامت کے دن ہم ایک انصاف والا ترازو لگائیں گے، پورا پورا انصاف کیا جائے گا، کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آج اللہ یہ کیا ہوا، آج مجھ پر تو ظلم ہو رہا ہے، آج مجھ پر ظلم ہونے والا ہے۔ یہ شخص تو جنت میں جانے والا ہے، اس نے دنیا میں کی زندگی میں مجھے ناجائز تھپڑ مارا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی لمبی تفسیر بیان کی ہے، فرمایا کوئی کہے گا اللہ اس نے مجھے ناجائز تھپڑ مارا تھا، کوئی آ کے کہے گا اللہ اس نے مجھ پر بہتان لگایا تھا، کوئی کہے گا اللہ اس نے میرا مال ہڑپ کیا تھا، کوئی کہے گا اللہ اس نے مجھے گالی نکالی تھی،
کوئی کہے گا اللہ اس نے میری غیبت کی تھی، کوئی کہے گا اللہ اس نے مجھے گھوڑی والی نظروں سے دیکھا تھا، کوئی جواب دے گا، کوئی سوال کرے گا، کوئی الزام لگائے گا۔ اللہ کے پیغمبر اسلام و اسلام فرماتے ہیں معاملہ رک جائے گا جب مطالبہ کرنے والے لوگ کثیر تعداد میں اس مقام پر جمع ہوں گے جو پہاڑوں کی مانند اعمال لے کے آنے والا شخص ہوگا، اس کے اعمال مطالبہ کرنے والے لوگوں کو عطا کیے جائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر اسلام و اسلام فرماتے ہیں پہاڑوں کی اعمال سارے ختم ہو جائیں گے، مطالبہ کرنے والے لوگ موجود ہوں گے۔ وہ کہیں گے اللہ اب کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرمائیں گے پریشان کی ہوتے ہو، آج تو ہم نے انصاف کرنا ہے، آج ہم نے انصاف والا ترازو لگایا ہے۔ جو مطالبہ کرنے والے لوگ موجود ہوں گے ان کے گناہ پہاڑوں کی مانند اعمال لے کے آنے والے کے پلے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر اسلام و اسلام فرماتے ہیں اعمال نیک اعمال لے کے آنے والا لوگوں کے گناہوں کو لے کر جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا، اور یہ کلمات کہتا ہوگا یا لیتنی کنت ترابا، کاش آج میں مٹی سے مٹی بن جاتا، آج مجھے یہ ذلت رسوائی والا دن دیکھنا نہ پڑتا۔ پتا کیا چلا کہ اللہ کے پیغمبر نے تو فرما دیا تھا کہ جنت میں اکثریت ان کی ہوگی جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوگا اور دوسرا اچھا اخلاق ہوگا۔ کیا ثابت ہوا؟ اکیلی نمازیں پڑھنے سے، روزے رکھنے سے، حج کرنے سے، صدقہ خیرات کرنے سے، دیگر عبادات کرنے سے جنت نہیں ملے گی۔ اس کے ساتھ اللہ کے بندوں کے بھی حق ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دو حصوں کا ذکر کیا۔ پہلا حصہ اللہ کا ڈر، وہ اللہ کے حقوق کے ساتھ تعلق ہے۔ دوسرا اچھا اخلاق کا ذکر کیا، وہ اللہ کے بندوں کے حقوق کے ساتھ۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد لازم ملزوم ہے۔ ان دونوں میں سے بھی ایک کو بھی چھوڑا گیا اس کے لیے جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا، اس کے لیے جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ اور اسی لیے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جنرل بات بیان فرما دی کہ اے پوچھنے والے کہ جنت میں اکثریت کن کی ہوگی؟ فرما دیا جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوگا اور جن کا اچھا اخلاق ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ابتدا میں ہی متقی لوگوں کے اوصاف بیان کر دیے۔ فرمایا ھدی للمتقین، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے وہی متقی ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے وہی ہدایت پر ہیں۔ وہ کون ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو اللہ کے ساتھ ایمان لائیں گے، غیب کے ساتھ ایمان لائیں گے، نمازوں کو قائم کرنے والے ہوں گے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے۔ پتہ کیا چلا ہے؟ جو ہمارے پاس مال ہے وہ ہمارا نہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو ہماری راہ میں خرچ کرنا پڑے گا۔ یہ حقوق العباد کے ساتھ تعلق ہے، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا، عزیز و اقارب کی ضروریات کو پورا کرنا۔ حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب سے گزرا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کی ایک آیات کی تلاوت فرما رہے تھے، میں نے اس مقام کو سنا، میں ٹھہر گیا۔ وہ عربی جانتے تھے، وہ سمجھ گئے۔ وہ فرماتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ فرماتا ہے بے شک تم کو میں حکم دیتا ہوں دنیا کی زندگی میں عدل و انصاف کرو۔ دوسرا حکم والاحسان، لوگوں کے ساتھ نیکی کرو۔ تیسرا حکم وایتاء ذی القربى، عزیز و اقارب کو، صاحب مال ان کو عطا کرو۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان
بے شک اللہ پاک اس بات کا حکم دیتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں انصاف کیا جائے، دنیا کی زندگی میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، دنیا کی زندگی میں جو صاحب مال ہیں، جو ان کے عزیز و اقارب ضرورت مند ہیں، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، عزیز و اقارب کو عطا کیا جائے، یہ حکم ہے۔ یہ کون کرے گا؟ جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ اور انصاف کرنا کوئی معمولی عمل نہیں، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا معمولی عمل نہیں، عزیز و اقارب کی ضروریات کو پورا کرنا معمولی عمل نہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے دائیں طرف نور والے ممبر لگائیں گے، نور والے ممبر لگائیں گے۔ جب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان کی تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے پیغمبر جو نور والے ممبروں پر جن کو بٹھایا جائے گا؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان ممبروں پر وہ لوگ بٹھائے جائیں گے جو دنیا کی زندگی میں انصاف کرنے والے ہیں۔ آج کسی بڑے کے ساتھ کسی کو موقع مل جائے بیٹھنے کا، وہ بڑا فخر محسوس کرتا ہے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر دائیں طرف نور والے ممبروں پر بیٹھے جائیں تو کرنا کیا پڑے گا؟ دنیا کی زندگی میں رہتا ہوئے انصاف کرنا پڑے گا۔ انصاف وہ کرے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ وہ جو انصاف نہیں کرتے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح روایت ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کو کسی چیز کی بھی سربراہی ملی ہو، وہ ایک خاندان کی ملی ہو، وہ ایک گاؤں کی ملی ہو، وہ ایک علاقے کی ملی ہو، وہ یا کسی ملک کی اس کو سربراہی ملی ہو، اگر وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ خیانت کیا ہوتی ہے؟ جس کا حق ہے اس کو عطا نہیں کیا جاتا، جس کا حق ہو اس کو عطا نہ کیا جائے، یہ ہے خیانت۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر وہ اسی حالت میں مر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص پر جنت کو حرام کر دیا۔ باپ ہے اپنی اولاد کے درمیان انصاف نہ کرے، کوئی گاؤں کا چیئرمین سربراہ ہے وہ اپنے اہل علاقہ کے لوگوں کے ساتھ انصاف نہ کرے، کوئی ملک کا بادشاہ ہے اپنی رعایا کے درمیان انصاف نہ کرے، وہ خیانت کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اگر وہ اسی حالت میں مر گیا اللہ نے ایسے شخص پر جنت کو حرام کر دیا، کیونکہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ نے تو حکم دیا تھا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ، عدل و انصاف کرنا ہے، والاحسان نیکی کرنی ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو کیفیت یہ ہے، آج اگر میں کسی کے کام آیا ہوں نا، کل مجھے اس سے کوئی ضرورت پڑتی ہے، میں فوراً مطالبہ کرتا ہوں بھائی کل میں نے تیری ضرورت کو پورا کیا تھا، آج میری ضرورت کو پورا کر دے۔ یہ ہمارے معاشرے کی بات ہے، وہ یہ اتنا غلیظ عمل ہے، اتنا برا عمل ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بخاری اور مسلم کی صحیح روایت ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں احسان کر کے احسان جتلانے والا، نیکی کر کے نیکی جتلانے والا، دنیا میں مطالبہ کرنے والے بندے پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ ہم معاشرے میں ایسا کرتے ہیں، ہم معاشرے میں ایسا کرتے ہیں، احسان کر کے احسان جتلاتے ہیں، کسی پہ نیکی کر کے نیکی کا دنیا میں مطالبہ کرتے ہیں، وہ ایسا برا عمل کر کے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا فرمان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احسان کر کے احسان جتلانے والا اتنا برا عمل ہے، کل قیامت کا دن ہوگا اللہ پاک اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، یہ اتنا برا عمل ہوگا اللہ پاک اس سے کلام کرنا پسند نہیں کریں گے، ایسا برا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک اس سے عذاب علیم کو تخفیف نہیں کرے۔ اس گناہ کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔
اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا یہ اتنا برا عمل ہے نیکی کر کے نیکی جتلانا، احسان کر کے احسان کا دنیا میں مطالبہ کرنا، اس کے لیے جنت حرام کر دی جاتی ہے. اس کی طرف اللہ پاک نظر رحمت سے نہیں دیکھتے، اس کی طرف اللہ پاک اس کے ساتھ کلام نہیں کرتے، اس کے لیے عذاب میں تخفیف نہیں کرتے. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، جو تمہارے خاندان قبیلے کے لوگ ہیں، جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، غریب غربا ہیں، صاحب حیثیت لوگوں کے لیے اللہ پاک کا حکم ہے کہ ان کی ضروریات کا خیال کیا جائے، ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے. ہم معاشرے میں کتنے ہمارے خاندانوں کے خاندان غریب ہیں، ان میں کچھ صاحب حیثیت ہیں، ہم خاندانوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، رشتہ داروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، قوم قبیلے کو نظر انداز کر دیتے ہیں، دوستوں یاروں کو نواز دیتے ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو عزیز و اقارب پہ خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو دگنا اجر عطا فرماتا ہے. ایک تو صدقہ خیرات کرنے کا، دوسرا اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. یہ کون کرے گا؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو مجھ سے ڈر جاؤ اور ڈرنے کا حق ادا کرو. نمازوں سے بات نہیں بنے گی، روزوں سے بات نہیں بنے گی، حج زکات صدقہ خیرات سے بات نہیں بنے گی، بات بنے گی معاملات سے، بات بنے گی بات بنے گی اخلاقیات سے، بات بنے گی، بات بنے گی اللہ کے بندوں کے حق ادا کرنے سے بات. اور اللہ پاک فرماتے ہیں جو لوگ ہم سے ڈر جاتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو ہم سے ڈر جاتے ہیں ہم ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتے ہیں، ہم ان کے لیے وافر مقدار میں رزق بھی عطا کرتے ہیں، اور رزق وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. لیکن ایمان کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوگا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر پر نکلے، ان کے ساتھ امام مجاہد رحمت اللہ علیہ جو ان کے شاگرد تھے، تابعی بھی ہیں. ایک سفر پر نکلے، راستے میں ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا، دسترخوان لگایا گیا، کھانا کھانے لگے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے امام مجاہد جاؤ کسی مسافر کو تلاش کر کے لاؤ تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے. یہ تھی صحابہ کرام کی زندگی، اکیلے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کو کوئی مسافر نہ ملتا. بڑی دیر کے بعد امام مجاہد رحمت اللہ علیہ کو ایک بکریوں کا چرواہا ملا، اس کو لایا گیا، اس کو کہا ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ. وہ چرواہا کہنے لگا انا صائم، میں تو روزے کی حالت میں ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہے رضی اللہ عنہ بڑے حیران و پریشان ہوئے کہ مکہ کی گرمی، پتھریلا علاقہ، اتنی سخت گرمی میں ایک غلام ہے جو بکریوں کو چرا رہا ہے اور اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کا امتحان لینا چاہا، اس کو کہا ہے ایسا کر ان بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں فروخت کر دے. وہ چرواہا کہنے لگا بھائی یہ میرا مال نہیں ہے، یہ میرا مال نہیں، میں تو غلام ہوں، یہ تو میرے مالک ہیں. اس نے کہا بھائی ہم سے پیسے بھی لے لا، اس بکری کو ہم کو فروخت بھی کر دے، ہم اس کا گوشت ذبح کریں گے، تجھے بھی دیں گے، خود بھی کھائیں گے. وہ کہنے لگا میں اپنے مالک سے وعدہ کیا اس کے مال میں خیانت نہیں کروں گا. میں نے اپنے مالک سے وعدہ کیا ہے کہ اس کے مال میں کبھی خیانت نہیں کروں گا. اس سے میں نے یہ وعدہ کیا ہے کبھی اس کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کروں گا، اور میں نے اس سے یہ بھی کہا میں کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولوں گا. بڑا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کو لالچ دی، اس کے ایمان کو دیکھا، آخر کار اس نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا.
تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام مجاہد کو اس غلام کے مالک کے پاس بھیجا اور جا کر اس مالک کو کہا ہم آپ سے اس غلام کو خریدنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا بھئی خرید لو۔ اس غلام کو خریدا اور کہا جو اس غلام کے پاس ریوڑ ہے بکریوں کا، ہم اس مال کو بھی خریدنا چاہتے ہیں۔ اس مال کو بھی خریدا۔ پیارے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس غلام کو بھی خریدا، اس مال کو بھی خریدا اور لا کر اس غلام کو دیا۔ اس کو کہا آج سے تو آزاد ہے اور تجھے یہ مال تحفے میں عطا کیا جائے۔ اس میں سمجھیے اس کے دل میں اللہ کا ڈر تھا کہ میں اپنے مالک کے ساتھ خیانت نہیں کروں گا۔ اس کے دل میں اللہ کا ڈر تھا کہ مالک کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ اس نے مالک سے وعدہ کیا تھا میں وعدہ خلافی بھی نہیں کروں گا، تیرے مال میں خیانت بھی نہیں کروں گا، میں جھوٹ بھی نہیں بولوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ جو بندے کے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ ہر لمحے کوشش کرتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے۔ پھر دیکھیے وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ جو ہم سے ڈر جاتا ہے ہم ان کو رزق وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں ان کی سوچ و بچار بھی نہیں۔ وہ بکریوں کا چرواہا غلام تھا، اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آزادی بھی عطا کی۔ اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سوچ سے زیادہ اس کو رزق بھی عطا کر دیا۔ پتہ کیا چلا؟ جو بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے حقا تقاتی ہی اور ڈرنے کا حق ادا کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان پر راضی ہو جاتے ہیں، ہم ان پر راضی ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے ہم نے تیار کیا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ اللہ فرماتے ہیں جن کے دلوں میں ہمارا ڈر ہوتا ہے وہی جنتوں کے وارث ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا فرمائے، ہمیں ہر گناہوں سے محفوظ فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔